یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج ذی الحج کی 15 تاریخ، 18 ذی الحج 35 ہجری، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 6 سال یعنی حضور کی ولادت کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ چوتھی پشت میں جا کر آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ سے مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ رسول اللہ کی حقیقی پھپھی کی بیٹی تھی، جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی، یعنی حضرت عثمان غنی کی نانی۔ آپ کا لقب عثمان، نام عثمان، لقب غنی بھی ہے اور ذو النورین بھی ہے۔ آپ چوتھے مسلمان ہیں، یعنی آپ سے پہلے 3 مرد مسلمان ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت زید بن حارثہ، اور پھر چوتھے حضرت عثمان غنی، اور یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ آپ کو صاحب الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی۔ جب مکہ والوں نے مسلمانوں پر سختی کی تو کچھ مسلمان حضور علیہ السلام کی اجازت سے مکہ مکرمہ سے حبشہ چلے گئے۔ ان جانے والوں میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، اور آپ کی رسول اللہ کی بیٹی حضرت رقیہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے وہ شخص ہیں کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کرنے والے ہیں۔ پھر جب مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، رسول اللہ بھی وہاں چلے گئے، تو پھر حضرت عثمان غنی حبشہ چھوڑ کر مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ تو اس بنا پر آپ کو کہا جاتا ہے صاحب الہجرتین، کہ 2 مرتبہ ہجرت کرنے والے، اور آپ کا لقب ہے ذو النورین، ادھر میں نے 2 نوروں والا۔ ذو النورین کا معنی کیا ہے؟ 2 نوروں والا۔ اس کی وجہ سبب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک سوائے حضرت عثمان کے کوئی ایسا شخص نہیں ہوا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ پوری کائنات میں یہ اعزاز، اور پھر بھی نبی الانبیاء، حبیب کبریا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کا مطلب ہے ایک کے وصال کے بعد دوسری۔
بلکہ آپ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور کی بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کی زوجہ مطہرہ بیمار تھیں، ان کی بیماری کی بنا پر آپ بدر میں شامل نہیں ہوئے، اور جب بدر کی فتح کا مژدہ مدینہ میں آیا تو حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا تھا۔ تو مگر رسول اللہ نے ان کو اصحاب بدر میں شمار فرمایا، اور ان کو وہی رتبہ ہے جو اصحاب بدر کا رتبہ ہے۔ پھر آپ نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کر لیا۔ جب 9 ہجری میں غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا نا، تو حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا۔ 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم کا بھی وصال ہو گیا۔ تو رسول اللہ کی نظر میں مقام عثمان کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے انتقال کرتی جاتی، تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ زاہد مسجد احمدی پر درود۔ آپ نہایت ہی زاہد تھے، تارک دنیا۔ یہ بھی عجیب بات ہے، پورے عرب میں سب سے زیادہ دولت مند تھے، پھر بھی تارک دنیا۔ پورے عرب میں آپ سے زیادہ کوئی دولت مند، مگر چونکہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، آپ کی دولت اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے خرچ ہوتی تھی، اس لیے زاہد۔ شیخ سعدی کا ایک شعر ہے، اگر ترا مالست و زر و تجارت، اگر دل بخدا ایست خلوت نشینی، کہ اگر تیرے پاس مال ہے، کھیتی ہے، تجارت ہے، مگر تیرا دل اللہ کی طرف ہے تو تو گوشہ نشین اور خلوت نشین ہے۔ اور اگر خلوت نشینی، گوشہ نشینی اس لیے اختیار کی ہے کہ لوگ آئیں مجھے نذرانے پیش کریں، تو پکا دنیا دار ہے، کیونکہ زاہد وہ ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ یہ دیکھنا، یہ دنیا کی محبت تو تقریباً ہر دل میں ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ جب دین اور دنیا کا آپس میں جھگڑا ہو جائے نا، پھر زاہد وہ ہے کہ جو دین پر ترجیح دے اور دنیا کو پس پشت ڈال دے۔ بات سے بات آ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کا ایک قافلہ آیا۔ مکے میں غلے کی کمی تھی۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ غلے کا قافلہ آیا ہے تو لوگ بھاگے بھاگے آئے۔ آپ نے فرمایا کیا نفع دو گے؟ کسی نے کہا ہم 1 کے 2 دیتے، یعنی جو چیز آپ نے 1 کی خریدی ہم اس کو 2 دیتے۔ فرمایا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم 4 دیتے ہیں۔ کہا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم 5 دیتے ہیں۔ فرمایا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ مدینہ کے تاجر تو سارے یہاں موجود ہیں، آپ کو زیادہ کون دیتا ہے؟ فرمایا میرا اللہ مجھے اس سے زیادہ دیتا ہے۔ آپ نے سارا مال وہ اللہ کے نام پر خیرات کر دیا۔ اس لیے یہ دولت مند ہونے کے باوجود زاہد، دولت مند زاہد مسجد احمدی پر درود، زوج دو نور عفت پہلا، کوئی چپ نہ رہے، زوج دو نور عفت، اور زوج دو نور عفت وہی جو سرکار کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں نا، زوج دو نور عفت پہلا
در منصور قرآن کی سلک بہی. آپ کو جب خطبہ میں لقب صحابہ تو آپ کے نام کیا آتا ہے؟ جامع القرآن، کامل الحیاء والعثمان، جامع القرآن، قرآن کو جمع فرمانے والے. مختصر یہ کہ قرآن کا ایک نسخہ ایک جگہ پر تو حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جمع ہوا. حضور کے زمانے میں کتابی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا. کوئی آیت کہیں لکھی ہے، کوئی آیت کہیں لکھی ہے، کوئی کہیں لکھی ہے. جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ میں حفاظ صحابہ شہید ہوئے تو حضرت فاروق اعظم نے تجویز دی کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے. پہلے تو ابو بکر صدیق نے انکار کیا، کیف اصنع شیئا لم یفعلہ رسول اللہ، کہ وہ کام میں کیسے کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا. تو حضرت عمر نے کہا اگرچہ رسول اللہ نے نہیں کیا مگر ہے اچھا. تو پھر صحابہ کی ایک کمیٹی بنی جس کے سربراہ حضرت زید بن ثابت ہوئے، تو ان کی قیادت میں وہ قرآن کو یک جمع ترتیب نزولی کے ساتھ جمع کر دیا گیا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حدود سلطنت وسیع ہو گئی، دور دور تک مسلمان، اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ دور جا کر لہجہ بھی بدل جاتا ہے، بولی کے الفاظ بھی کچھ بدل جاتے ہیں. تو ایسے ہی ہوا قرآن عربی کے بارے میں بھی ایسے ہے نا، عربی کے بارے میں بھی. تو اب جس کا لہجہ کہ جی میرا صحیح ہے تیرا غلط ہے، اب اختلاف پڑ گیا نا. تو کسی نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ ایسے تو لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، تو لہٰذا امت کو فتنے سے بچائیں. تو آپ نے جو نسخہ حضرت ابو بکر کے دور میں جمع ہوا تھا اس کو منگوایا، اس سے بے شمار نسخے لکھا کر اطراف و ساری سلطنت میں بھیج دیے، اور اس کے علاوہ سارے نسخوں کو ضائع کر کے پوری امت مصطفیٰ کو ایک رات پر جمع کر دیا. اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے جامع اب اس کا جو اعلیٰ حضرت شیل ہے اس کا وہ سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری تھا جو میں نے پہلے میں دور میں نے ہوتا ہے موتی. دور کا معنی کیا ہے؟ منصور بکھرے ہوئے. منصور کا معنی سلک میں نے لڑی، سلک کا معنی اور بہی میں نے بہتر. تو حضرت عثمان غنی نے قرآن کے بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک اعلیٰ لڑی میں پرو دیا. در منصور قرآن کی سلک بہی، اس کے ساتھ زوج دونوں رے فت پہلا، دوج دونوں رے فت پہلا. اور پہلا مصرع گڑبڑ ہو گیا تو مجھے یاد آ گیا ہے. زاہد مسجد احمدی پر درود، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہلا لام، دولت جیش اسرت پہلا. جیش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لشکر. جیش کا معنی کیا ہے؟ اور اسرت میں نے تنگ دستی، تنگی. دولت میں نے دولت. تو اس کا پس منظر یا کہو شان ورود، قرآن کی آیت ہو تو اس کے شان نزول ہوتا ہے نا، تو حدیث کا کہتے ہیں شان ورود. غزوہ تبوک کے موقع پر اس کو جیش الاسرت کہا جاتا ہے. غزوہ تبوک کو کیا کہا جاتا ہے؟ جیش الاسرت. آپ اندازہ کریں سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا اور غالباً 10 صحابہ کے پاس ایک اونٹ تھا، باری باری سوار ہوتے تھے.
دولت اور 30,000 کا لشکر، یہ سب تھا بھی سب سے بڑا لشکر. اور یہ ہے کہ وہاں جنگ نہیں ہوئی تھی، جنہوں نے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا وہ سن کر ہی بھاگ گئے تھے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جنگ کی تیاری میں اپنا اپنا حصہ ڈالو. باقی کا نہیں بتاتا پھر سے ہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں علیہ میعۃ بعیر باحلاسها واقطابها، حضور میں اس جنگ میں 100 اونٹ پیش کرتا ہوں ساز و سامان سمیت. 100 اونٹ. پھر حضور نے پھر جوش دلایا، پھر ترغیب دلائی، شوق دلایا. تو پھر حضرت عثمان غنی اٹھے، کہا حضور میں 200 اونٹ بذا ساز و سامان پیش کرتا ہوں. پھر حضور نے شوق دلایا تو پھر کہا لیا 300 میعات بعیر باحلاسها واقطابها، حضور میں 300 اونٹ پیش کرتا ہوں. حضور ممبر سے اترے، فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد ھذا، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج کے بعد عثمان. اور اس کے علاوہ 1000 دینار بھی پیش کیے. کتنے ہیں؟ اور دینار کتنا ہوتا ہے؟ 4.5 ماچے سونا سکہ ہوتا ہے. دینار کتنا ہوتا ہے؟ چلو وہ تو ایڈا مہنگا نہ ہوئے گا، پھر بھی چنگی بھلی رقم دے ہے نا. آج کل تو بہت صاحب لائی کتنے چلا جاتا ہے. تو 1000 دینار لا کے رسول اللہ کی جولی میں ڈال دیے. حضور ان کو الٹ پلٹ کرتے ما در علی عثمان بعد عامل ھذا، جو کچھ عثمان کرے ان کو عمل نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. تو پھر یہ نا دولت جیش اسرت، تنگ دستی والے لشکر کو دولت مہیا کرنے والے. اب یہ سمجھے ذہن میں رکھیں. اور زاہد میں نے متقی پرہیزگار عبادت گزار، ساری رات عبادت میں گزار دیتے، دن کو روزہ رکھتے. زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت سلام، دولت جیش اسرت یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوشے شہادت پہ لام، حلہ پوشے شہادت پہ لاکھوں سلام. کچھ بول دے کچھ نہیں بول دے. حلہ پوشے شہادت پہ لاکھوں سلام. یہ جو یعنی عثمان اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے نا، وہ قرآن و حدیث کا یہ بین ہی ترجمہ ہے یا ترجمانی ہے، یا بین ہی ترجمہ ہے یا ترجمانی ہے. ترجمہ میں بین ہی اسی کا ترجمہ، اور ترجمانی کے اس کے مضمون کو وضاحت بیان کیا گیا. حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان سے فرمایا لعل اللہ یقمصک قمیصا فن ارادوا علی خلعہ فلا تخلعہ، او کما قال کہ اے عثمان اللہ تجھے قمیص یعنی خلافت عطا فرمائے گا، اگر وہ تجھ سے چھیننا چاہیں تو تو نے یہ قمیص خود نہیں اتارنی ہے. تو اس کو یعنی عثمان صاحب قمیص اللہ پوشے شہادت. اور آپ عشرہ مبشر، ایک تو یہ نا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے، دروازہ بند تھا. میں شارٹ کٹ کرتا ہوں. 2 صحابہ پہلے بھی آئے،
تو اجازت مانگی، آپ نے کچھ فرمایا، تو پھر حضرت عثمان آئے، تو جو بواب تھا نا، جو اس نے چوکیدار مقرر کیا تھا، وہاں جو دروازے پہ کھڑا تھا، اس نے کہا حضور کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا آنے والے کو جنت کی خوشخبری دے دو، الا بلوا تصیبہ، اس مصیبت پر جو انہیں پہنچے گی۔ چنانچہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر بھی رسول اللہ نے دی تھی، اور ان کی آزمائش و ابتلا کی خبر بھی رسول اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نا لباس کو کہتے ہیں، پوش میں نے پہننے والے، اللہ پوش شہادت، شہادت کا لباس پہننے والے۔ اللہ پوش شہادت کا معنی کیا ہے؟ اللہ پوش شہادت۔ اور جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کا پانی قابل استعمال نہیں تھا، پینے کے قابل۔ ایک کنواں تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا، وہ پانی قیمتاً دیتا تھا، اور مسلمانوں کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ ہر وقت استعمال کی چیز، پانی ہر وقت استعمال کی چیز ہے نا، اس کو قیمتاً خرید سکے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور رسول اللہ سے جنت کو خرید لیا، رسول اللہ سے جنت کو۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے، تقریباً مدینہ منورہ سے 4 میل یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو وہ ایک وہاں چھوٹا سا باغ ہے، مسجد بھی ہے، مگر زیادہ تر اب وہ بند ہی رہتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے رسول اللہ سے 2-3 مرتبہ جنت خریدی۔ اب اس کے ایک پہلو یہ بھی ہے، اب میں کسی کو جنت بھیج سکتا ہوں، آپ میں سے کوئی بھیج سکتا ہے؟ چیز بیچ وہ سکتا ہے جو مالک ہوتا ہے، بولو چیز بیچ۔ تو حضور نے جنت کی گارنٹی اور ضمانت دی، معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جنت کا مالک بنایا ہے، آپ جسے چاہیں عطا فرمائیں، جسے چاہیں۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، مانا تحذیر چنگا نہ یار، شاہ کونین 2 جہانوں کے بادشاہ۔ شاہ کونین کا معنی کیا ہے؟ جلالت میں نے شان، عزت، عظمت۔ اللہ اللہ، یہ جو اللہ اللہ لفظ ہوتا ہے نا، یہ کسی جس طرح سبحان اللہ کسی تعجب والی چیز کو بیان کرنا، تو شروع میں یہ تعجب کے لیے ذکر کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، اور تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک، تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک، راج تیرا ہے، راج تیرا ہے، زمانے میں حکومت، بول دیو سارے، راج تیرا ہے، بلکہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ عزت بخشی ہے، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، کہ سب کچھ خدا کا، کہ سب کچھ خدا کا، انا اعطیناک کل کوثر، کہ سب کچھ خدا کا، کہ سب کچھ خدا کا، واللہ یؤتی و انما انا قاسم، کہ سب کچھ خدا کا۔ اور مسجد نبوی کی جو سب سے پہلے جگہ خریدی گئی نا، اس کی قیمت حضرت صدیق اکبر نے ادا کی،
اس کی قیمت حضرت، وہ جگہ چھوٹی تھی، جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، جگہ کم پڑ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آس پاس والے مکان خرید کر مسجد میں داخل کرے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آس پاس کے مکان خرید کر مسجد میں شامل کر کے رسول اللہ سے جنت کو خرید لیا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، ہم رسول اللہ کو مالک کیوں کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے دلیل بھی دعویٰ کیا، میں تو مالک ہی کہوں گا، اور نال ہی دلیل ہے کہ وہ مالک کے حبیب، کہ جو مالک حقیقی اللہ ہے وہ اس کے پیارے ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا، محب اور محبوب میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہے جو تیرا ہے، جو محب کا ہے محبوب کا ہے، جو محبوب کا ہے وہ محب کا ہے، جو خدا کا ہے مصطفیٰ کا ہے۔ یہ کرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا۔ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب شارٹ کٹ ہی کرنا پڑے گا، 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی تک مکہ کافروں کے قبضے میں تھا۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ کافر عمرہ کرنے کے لیے اجازت نہیں دیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں بھیجا۔ اب ایک پہلو یہ ہے کہ کافروں کے پاس اپنا نمائندہ ترجمان بنا کر کسے بھیجا جاتا ہے؟ جس پر پورا اعتماد اور یقین ہوتا ہے، جس کی حب الوطنی میں ذرا بھر بھی شبہ ہو، اسے دشمن کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان کو رسول اللہ نے بھیجا۔ میں کسی کو بھیجوں، آپ کسی کو بھیجوں، آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ وچوں ٹھیک نہ ہوئے، میں دھوکہ کھا سکتا ہوں، آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں، مگر رسول اللہ جس کی حب الوطنی اور مسلمان ہونے میں یقین و اعتماد کرے، اس میں جو شبہ کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جو حضرت عثمان غنی کے ایمان میں شبہ کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے ان کو بھیجا کہ جا کر کافروں کو بتائیں کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ حالانکہ کافر اس زمانے میں حج عمرے سے کسی کو روکتے نہیں تھے، مگر ان کی ضد اور ہٹ درمی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے نہیں کہا ہم نہیں کرنے دیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بتایا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، وہ کہنے لگے ہمیں پوچھا تک نہیں، ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ ہاں آپ آگے ہیں نا، ہم آپ کو اجازت دیتے، آپ طواف کر لیں، سعی کر لیں، آپ عمرہ کر لیں۔ اب طواف کرنے سے رسول اللہ نے روکا تھا، سعی سے روکا تھا، مگر حضرت عثمان نے فوراً فرمایا کہ میں رسول اللہ کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ ادھر یہ بات ہوئی، ادھر کسی نے سرکار کے سامنے عرض کیا عثمان تو موج کرتا ہوگا، وہ تو عمرہ کر رہا ہوگا، طواف کر رہا ہوگا، طواف کے مزے لوٹ رہا ہوگا۔ تو میرے آقا نے فرمایا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ بندہ مر مٹے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مر مٹے نا آقا پہ وہ بندہ، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مولا، بے خبر ہو